میں نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی۔ اس کی ایک 16 سالہ بہن بھی تھی۔ بیوی کے ساتھ اس کی بہن بھی رخصت ہو کر آ گئی تھی، لیکن اس کی بہن سارا دن میری بیوی کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آتا کیونکہ وہ رات کو بھی ہمارے کمرے میں سوتی تھی۔ میں نے بیوی پر غصہ کیا اور جب رات اس کی بہن کمرے میں آئی تو زبردستی اسے دوسرے کمرے میں بند کر آیا اور پھر کمرے میں واپس لوٹا تو جان نکل گئی۔ میری بیوی کی بڑی بہن عجیب و غریب سی تھی، ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی اور اپنی بہن کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے تو جان چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے چھپ کر اس کی بہن کو ایک تنہا کمرے میں بند کر دیا اور جب وہاں پہنچا تو دنگ رہ گیا کیونکہ وہاں تو میں شادی کی رات اپنے کمرے میں آئے تو غصہ تھا۔ میں نے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ تو خریدا ہی تھا، لیکن ایک پیار بھرا تحفہ بھی لے آیا تھا۔ میں گجرے خرید کر لایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لڑکیاں اس قسم کے تحائف پا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ میں نے جو ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ سامنے کا منظر بڑا ہولناک سا تھا۔ میری بیوی کی 16 سالہ بہن اس کے ساتھ چپ کر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ یہ رونا کوئی عام رونا نہ تھا، وہ تو باقاعدہ طور پر بین ڈال رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی انجم پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی بہن کو ڈانٹا اور خاموش کروایا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، انجم کیا ہوا ہے؟ اس بچی کو طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ انجم بولی، جی ٹھیک ہے، یہ بس یہ سوچ کر پریشان ہو گئی ہے کہ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں تو اس کا کیا ہوگا۔ میرا دل دکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر حلیمہ کے سر پر دست شفقت رکھ دیا تھا اور بولا کہ تم پریشان مت ہو، اگر تم انجم کی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو، تم اسی گھر میں رہو گی ہمارے ساتھ۔ انجم، تم نے یہ بات حلیمہ کو نہیں بتائی کیا؟ وہ بولی، وسیم میں تو اس کو بتا چکی ہوں مگر بچی ہے اس لیے یہ باتیں اس کو فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود سمجھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو انجم ڈرتے ڈرتے بولی، وسیم ایک بات کہوں؟ میں مسکرا کر بولا، انجم تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی بدمزہ سا ہو گیا تھا۔ وہ بولی، وسیم حلیمہ کو اپنے ساتھ سلا لو، جب تک کہ یہ سنبھل نہیں جاتی یہ میرے ساتھ سو جایا کرے گی۔ یہ اماں ابا کی وفات کے بعد سے بڑی حساس ہو گئی ہے، ذرا سی بات کی ٹینشن لے کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں کہاں ہسپتالوں کے چکر کاٹتی رہوں گی۔ میں انجم کی بات سمجھ گیا۔ میں نے بولا، ٹھیک ہے انجم، تم دونوں بہنیں اسی کمرے میں سو جایا کرو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ انجم اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر میں کسی کو بھی علم نہ ہونے دیجیے گا کہ آپ دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، جلد ہی حلیمہ اس گھر سے مانوس ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ اپنی ضد چھوڑ دے گی۔ میں مسکرا کر بولا، انجم تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری سچویشن سمجھتا ہوں، ویسے بھی کل تک مہمان واپس لوٹ جائیں گے، پھر ہم تینوں ہی تو اس گھر میں رہ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر میں ڈری سہمی سی حلیمہ پر نظر ڈال رہا تھا اور باہر نکل گیا۔ میں انجم کو تو تسلی دے آیا تھا مگر میں خود کو تسلی کیسے دیتا؟ ذہن میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ کیا حلیمہ یوں ہی ہمیشہ میری خوشیوں کے درمیان حائل رہے گی؟ میں نے نیکی کر کے اپنا ہی نقصان تو نہیں کر ڈالا مگر میں نے بری کوششوں سے اپنے ذہن میں سے تمام منفی خیالات کو جھٹک دیا۔ میں جانتا تھا کہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان سے مانوس شخص کسی اور کے ساتھ بات بھی کرے، اس لیے میں حلیمہ کا بھرپور خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بڑی معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی تھی، اس قسم کے بچوں پر تو مجھے ویسے بھی بڑا ترس آتا تھا۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ نہ جانے اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کچھ سہا ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ حلیمہ کے مقابلے میں انجم کی شخصیت بڑی جاندار سی تھی، وہ اعتماد سے بھرپور تھی، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا مسکرا کر مقابلہ کرتی رہی۔ ہماری شادی کو پورے 10 دن ہو گئے تھے مگر حلیمہ ابھی بھی انجم کے ساتھ سوتی جبکہ میں دوسرے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ میں کچھ دن ٹھہر کر حلیمہ کے لیے ایک بستہ لے آیا تھا، کتب تو نہیں لایا کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس کلاس کی طالبہ ہے، مگر پہنچا تو انجم گھر کے کام کاج میں
مصروف تھی، جبکہ حلیمہ چارپائی پر بیٹھ کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بآواز بلند سلام کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر حلیمہ کے پاس پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ انجم کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اس طرح پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، حلیمہ سے مخاطب ہوا اور بولا، حلیمہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ حلیمہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بھاگ کر اپنی بہن کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے، وہ ہر دم خود کو یوں چھپا چھپا کر کیوں رکھتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جب مجھے میری کیوں کے جوابات ملیں گے تو مجھے کتنا بڑا دھچکا لگے گا۔ میری ساری شخصیت ہل کر رہ جائے گی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، حلیمہ بیٹی ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ میری آواز سن کر حلیمہ کی بین بلند ہونے لگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انجم کی جانب دیکھا تو وہ مجھے بڑے غصے میں لگی تھی اور بولی، وسیم آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ میری بہن سے دور رہے، آپ میرے شوہر ہیں مگر حلیمہ کے لیے تو غیر محرم ہے نا، اس لیے آپ اسے مخاطب نہ کیا کریں۔ مجھے انجم کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں تو حلیمہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، مگر انجم کا یہ رویہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا، مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، انجم اگر محرم اور نامحرم کا تمہیں اتنا ہی خیال ہے، اپنی بہن کو ایک نامحرم کے گھر اپنے ساتھ لائی ہی کیوں ہو؟ اتنا کہہ کر میں دروازہ زور سے بند کر کے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ باہر نکل کر سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا، مگر مجھے رہ رہ کر اپنے سخت رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ بینا مجھ پر زبردستی تو مسلط نہیں کی گئی تھی نا، جو مجھے یوں انجم کو طعنے دینے لگا، وہ تو میری مکمل رضامندی سے میرے گھر آئی۔ گھر میں فقط ہم تین لوگ ہی تو تھے، اس سے قبل میرے گھر پر خاموشی اور سناٹوں کا راج تھا۔ میری والدہ کا انتقال 3 برس پہلے ہوا تھا۔ ان کے گزر جانے کے بعد زندگی نے مجھے کڑی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی تھی۔ میں کنوارا تھا اور گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے کوئی کام والی بھی میرے گھر کا کام کرنے کی حامی نہیں بھرتی تھی۔ ایک دوست نے شادی کا مشورہ دیا تو میں نے اپنے رشتے کی ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی۔ میری دوست نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کے جانے والوں میں ایک یتیم لڑکی ہے جو جہیز میں صرف ثواب لائے گی۔ میں حیران ہو گیا اور بولا کہ کس قسم کا ثواب؟ اس نے بتایا کہ انجم کی ایک نوعمر بہن ہے جو اس کے ساتھ رخصت ہو کر گھر آئے گی۔ اب اس کی پڑھائی لکھائی کھانے پینے پر جتنا بھی پیسہ لگاؤ گے وہ تمہیں ثواب کی صورت میں اگلے جہان مل جائے گا۔ پھر لڑکیوں کو جوان ہوتے ہوتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اس کی شادی کر کے رخصت کر دینا۔ میں نے کھلے دل کے ساتھ حامی بھر لی تھی، کیونکہ میں اللہ کے فضل سے اتنا کماتا تھا کہ بآسانی اس کا خرچہ برداشت کر سکتا تھا، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ حلیمہ تو عجیب ہی قسم کی بچی ہوگی، وہ تو میرے گلے کی ہڈی بن جائے گی جو نہ اکیلی جا سکے گی اور نہ نکلی جا سکے گی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں چند روز مزید صبر سے کام لے کر لیتا ہوں، حلیمہ کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، پھر ہی میں کسی قسم کے نتیجے پر پہنچوں گا۔ میں رات گئے گھر لوٹنے لگا تو ہوٹل سے کھانا بھی لے آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انجم مجھ سے سخت خفا ہوگی اور اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر کے دروازے پر کھڑا تھا جب میرے کانوں میں حلیمہ کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، انجم کیا اب تمہیں طلاق ہو جائے گی؟ تم میرے ساتھ واپس چلی جاؤ گی جہاں صرف تم اور میں رہیں گے، کسی تیسرے کا وجود تو برداشت نہیں کرنا پڑے گا؟ انجم ایک دم غصے سے بولی تھی، اپنی بکواس بند کرو حلیمہ۔ حلیمہ کی ہنسی کی آواز آئی تھی، پھر وہ بولی، اب تو گھر میں تمہارا خڑوس شوہر بھی نہیں ہے، اب تو مجھے میرے حقیقی نام سے پکارو۔ میں حلیمہ کی بات سن کر حیران سا رہ گیا۔ حلیمہ کا کوئی اور نام تھا کیا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا؟ لیکن کیوں؟ میرے دماغ میں سب کیوں جمع ہو رہا تھا؟ اب مجھے گھٹن ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ انجم کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی، وسیم آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں آپ کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ انجم کے چہرے پر ناراضگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، حلیمہ نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ بولی، انجم تم
اس کے ساتھ بات مت کرو، یہ مجھے غصے سے دیکھتا ہے، تمہارا شوہر گندا ہے۔ انجم نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی صفائی دی اور کہا، کیوں حلیمہ بچے، میں کیوں آپ کو گھٹنے لگا؟ انجم بولی، وسیم میں نے کہا بھی تھا کہ آپ میری بہن کو مخاطب مت کیا کریں۔ اتنا کہا اور حلیمہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور میں صحن میں اپنا منہ لے کر کھڑا رہ گیا۔ اب میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں تو اس سب میں حلیمہ کو بچی سمجھ کر بیٹھا تھا، مگر یہاں تو قصہ ہی کچھ اور ہے۔ میرے دل میں شک کا ایک نقطہ سا کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ انجم پر سختی کروں گا تو خود ہی اپنا راز کھول دے گی۔ صبح انجم معمول کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھی جب اچانک رک کر بولی، وسیم حلیمہ کے لیے اسکول کا بستہ کیوں لے کر آئے تھے؟ میں انجم کے کل والے رویے کی وجہ سے غمزدہ سا تھا، اس لیے مختصر سا جواب دیا اور کہا، میں چاہتا تھا کہ حلیمہ اپنی تعلیم جاری رکھے۔ انجم ہنس دی اور بولی، کون سی تعلیم؟ حلیمہ نے تو اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، اسے تعلیم کا شوق نہیں تھا، اس لیے ہم نے اسے اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا تھا۔ مجھے انجم کی بات اچھی نہیں لگی، مگر چونکہ میرا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا اس لیے میں کسی قسم کی بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا اور آفس کے لیے نکل گیا اور حلیمہ کا وجود مجھے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس کی عجیب و غریب حرکتیں مجھے دیکھ ہی رونے دھونے لگ گیا۔ پھر میری اور انجم کی طلاق پر خوش ہونا، یہ سب کیا باتیں تھی؟ حلیمہ کوئی ننھی بچی تو تھی نہیں، وہ پورے 16 سال کی تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہو جاتی ہیں۔ یقیناً یہاں معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا، اتنا مجھے لگ رہا تھا۔ شام میں بھی حلیمہ نے مجھے رنج کرنے کی پوری تیاری کر رکھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میں انجم سے بات کرنے لگا تو وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ انجم تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل کر بولی، وسیم آپ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے جائیے گا اور پھر ہم دونوں بہنیں بھی آ کر کھا لیں گے۔ حلیمہ ضد کر رہی ہے کہ جب تک آپ باہر بیٹھے ہیں تب تک وہ باہر نہیں نکلے گی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر خود پر قابو ڈال کر بولا، ٹھیک ہے حلیمہ بعد میں کھانا کھا لے گی، کم از کم تم تو میرے ساتھ آ کر بیٹھو، تم تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ انجم کے جواب نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ بولی، وسیم آپ کو تو پتہ ہے کہ حلیمہ کتنی ضد کرتی ہے، گھر میں طوفان کھڑا کر دے گی، اس لیے اب میری معذرت قبول کر لیں۔ انجم اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ اب میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا، میں خود پر قابو نہ پا سکا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ انجم کی آواز آ رہی تھی، وہ حلیمہ کو کوس رہی تھی، کہہ رہی تھی، حلیمہ کاش امی ابو کے ساتھ تم بھی مر جاتی، کم از کم میری زندگی تو جہنم نہ بنتی، نہ جانے تم میرے کس گناہ کی سزا ہو۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا اور حلیمہ کو کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ انجم بھی بکلائی تھی، وہ ہمارے پیچھے بھاگی تو اور بولی، وسیم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑی میری بہن کو، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ مگر سچ بات تو یہ تھی کہ میں ہرگز اپنے ہوش میں نہ تھا، اگر ہوش میں ہوتا تو کیا یہ سب کرتا؟ میں نے حلیمہ کو ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا تھا اور انجم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں بولا، آپ مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہاری بہن یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ انجم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بولی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے وسیم میری بہن کو چھوڑ دے، وہ بہت حساس ہے، وہ ڈر سے مر جائے گی، ایک رات تو کیا ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں گزار سکتی۔ میں چلا کر بولا، کیوں؟ آج کل کے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے بغیر رہ لیتے ہیں، یہ کس قسم کا بہن چارہ ہے کہ تمہاری بہن تمہارا سایہ ہی بن گئی ہے؟ مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کر سکوں گا۔ میں نے انجم کو گور کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں اپنا رونا دھونا بند کرو، مگر اس کے رونے میں اور تیزی آنے لگی تھی۔ میں انجم کے کمرے سے باہر آ گیا اور باہر سے کنڈی لگا کر اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ انجم اور حلیمہ کا شور تھم جائے، مگر وہ دونوں تو بہنیں اس زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ دروازہ ہی توڑ دے گی۔ کئی گھنٹے یہی سب کچھ چلتا رہا، مگر پھر فجر کی اذان ہونے سے پہلے دونوں کمروں میں خاموشی چھا گئی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر
اٹھ کھڑا ہوا اور حلیمہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس سے معافی مانگ کر انجم کے کمرے کی طرف لے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدم زنجیر ہو گئی، کیونکہ وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ میں آگے بڑھا تو وہ مجھے دیکھ کر سہم گیا اور پھر سے رونے لگا تھا۔ میں نے اسے جھڑک دیا۔ میں نے کہا کہ میرے سامنے اب آنسو بہانا بند کرو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ حلیمہ کہاں گئی؟ وہ لڑکا روتے ہوئے بولا، اگر میں اپنی حقیقت بتا دوں گا مجھے بیچ تو نہیں دو گے؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں بولا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں کیوں بیچنے لگا؟ لڑکا میری بات سے مطمئن ہو گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، جب میں پیدا ہوا تھا ہمارے گھر یوں سوگ منایا گیا تھا جیسے میں پیدا نہیں فوت ہوا ہوں۔ میں جب بڑا ہوا تو اپنے ارد گرد بڑا ظلم دیکھا۔ میرے ابا امی کو ایک بہت موٹے سے ڈنڈے سے مار مار کر پیٹتے تھے اور میری طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، تو اس کو جننے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ میرے لیے یہ تو قابل قبول ہوتا کہ تو بانجھ ہوتی، مگر یہ تو نے کیا غضب کر دیا۔ میں ابا کی پھٹکار سن کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا۔ انجم کہتی ہے، ابا کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، تو بہت پیارا ہے۔ لیکن میں پیارا ہوتا تھا تو کیا میری وجہ سے میری ماں کو مارا پیٹا جاتا تھا؟ میں انجم سے پیسے مانگتا تو وہ 2 روپے کا نوٹ تھما دیتی تھی۔ میں بھاگ کر دکان پر جاتا تھا اور امی کے لیے اپنی پسند کی ٹافی لے آتا۔ میں وہ ٹافی امی کے منہ میں ڈال کر کہتا، امی گولی کھا لو، آرام آ جائے گا۔ امی مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ میں ننھا سا تھا، میرے ہم عمر لڑکے کھیلا کرتے تھے، جبکہ میرا کھیل میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں رہ کر امی کا پہرا دیا کرتا تھا کہ ابا کہیں امی کو پھر سے مارنے نہ لگے، لیکن میرے روکنے کے باوجود ہر دوسرے تیسرے روز امی نیلو نیل ہوئی ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے امی کو دباتا تھا کہ انہیں آرام آ جائے، مگر وہ اپنے درد بھول کر پہروں میں چھوٹے سے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر روتی جاتی۔ ہمیں کہتی تھی کہ مجھے مار سے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تمہارے ان حرکتوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر جگر چلی چلی ہو جاتا ہے۔ امی کی کمیٹی نکلی تو وہ بازار جا کر میرے لیے ایک سائیکل اور گیند بلا لے آئی تھی۔ امی کہتی تھی، تم باہر جا کر تو کھیلتے نہیں ہو، گھر میں ہی تمہاری خوشی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ سائیکل دیکھ کر بڑا خوش ہوا تھا۔ میں امی کا ہاتھ چومتا رہا تھا، پھر سارا دن کڑی دھوپ میں سائیکل چلاتا رہا۔ امی مجھے دیکھ کر ہنس کر بولی، آج پہلا دن ہے اس لیے اسے دھوپ میں کھیل لو، کل سے تمہیں دھوپ میں نہیں کھیلنے دوں گی۔ میں ہر تھوڑی دیر بعد سائیکل سے اتر کر گیلے کپڑے سے اسے صاف بھی کرتا رہا، کہیں میلا نہ ہو جائے، میرا نیا سائیکل پرانا نہ ہو جائے۔ شام میں ابا گھر آئے تو میں سائیکل پر جھولے لے رہا تھا۔ ابا بولے، اس کم ذات کو یہ سائیکل کس نے دلایا ہے؟ پھر میرے منہ پر 2 تھپڑ مار کر مجھ سے سائیکل ایک بار کر کے اس سائیکل کو توڑ کر پھینک دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ امی رات کو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بولی، جبار، میں آج تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم 4 سال کے ہو گئے ہو، ایک سمجھدار بچے بن گئے ہو، ماں ہر بات کر سکتی ہے نا تم سے؟ میں نے اس باب میں سر ہلا دیا۔ امی بولی، بیٹا تمہاری اپی کا نام کیا ہے؟ میں بولا، انجم۔ امی بولی، اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں سائے سائے ہونے لگی۔ میں بولا، امی ابا مجھے کمذات کہتے ہیں اور آپ مجھے جبار کہتے ہیں، ان دونوں میں سے میرا کیا نام ہے؟ امی کی آنکھیں ہر دم پھلکنے کو تیار رہتی تھی، آج بھی پانی برسانے لگی۔ امی بولی، تمہارا کوئی نام ہے نہ ہی کوئی پہچان؟ 4 برس ہو گئے ہیں میری پیدائش کو، مگر میں اب تک فیصلہ ہی نہیں کر پائی کہ تمہارا نام کیا رکھوں، لڑکیوں والا نام یا لڑکوں والا؟ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولا، کیوں امی، لڑکیوں والا نام کیوں رکھنا ہے؟ میں تو لڑکا ہوں۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا تو میں رو گیا۔ امی بولی، تو نہ لڑکا ہے اور نہ ہی لڑکی، تو خواجہ سرا ہے، تیسری جنس ہے۔ میں 4 برس کا بچہ ان باتوں کو نہ سمجھ پایا تھا۔ امی بولی، اگر میں تجھے لڑکا نہیں بناؤں گی، کیونکہ تو باہر نکلے گا تو لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے،
میں تمہارا نام حلیمہ رکھتی ہوں، سر پر دوپٹہ لے کر رکھوں گی اور گھر کی چار دیواری میں رہوں گی تو محفوظ رہوں گی۔ میں امی سے روٹھ گیا، بولا مجھے نہیں دوپٹہ لینا، میں تو لڑکا ہوں۔ امی بولی میرے پاس مہلت نہیں ہے میرے بیٹے، نہیں تو تیرے سر پر گنے کا درخت کی چاؤ کر دیتی، تیرے حصے کا ہر درد خود پر جے لیتی، لیکن اب مجھے کہیں جانا ہے۔ میں روتے ہوئے امی سے لپٹ گیا اور ضد کرنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ ہم دونوں روتے رہے، پھر میں سو گیا تو امی مجھے انجم کے پاس لٹا کر چلی گئی۔ صبح میری آنکھ چیخ و پکار کے ساتھ کھلی تھی، انجم بھین کر کے رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا تو امی سوئی ہوئی تھی۔ انجم مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی امی چلی گئی۔ میں نے انجم کے سر پر تھپڑ ماری اور بولا آہستہ بولو، امی سو رہی ہے، اٹھ جائے گی۔ پھر انجم مجھے کمرے میں لے گئی اور میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر بولی تو آج سے حلیمہ ہے، امی کی بات یاد ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ میں 2 روپے لے کر دکان پر گیا اور امی کے لیے ٹافی لے کر آ گیا۔ میں وہ ٹافی لے کر جیب گھومتا رہا مگر امی اٹھتی ہی نہیں تھی۔ سارے محلے کی عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ پھر امی کو سفید لباس پہنا دیا گیا اور چارپائی پر ڈال دیا گیا۔ میں پیچھے بھاگا اور بولا میری امی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ انہیں چھوڑ دو، میں نے تو ان کے لیے ٹافی رکھی ہے۔ میں چھوٹا تھا اس لیے کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں آدمیوں کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کر بولتا رہا کہ اماں کو نیچے اتار دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، انہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ ٹافی ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی اور میری امی نہ ہی لوٹی۔ روتا رہا، تڑپتا رہا مگر کسی نے میری نہ سنی۔ پھر ایک دن ابا بھی چلے گئے تو ہم دادی کے گھر آ گئے۔ چاچی بھی ابا جیسی ظالم تھی، بڑا مارتی تھی مجھے، اکثر کہا کرتی تھی میں تمہیں بیچ دوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ تب بھی انجم میرا سہارا بنی تھی، چچی کا بیٹا تھا نا آپ جتنا۔ وہ مجھے کہتا تھا تم کھچڑا ہو، ناچ کر تو دکھاؤ۔ پھر وہ اور چاچی بڑا ہنستے تھے، میں ڈر جاتی تھی، انجم مجھے بچاتی تھی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی آپ کے ساتھ۔ آپ کی طرف دیکھ کر بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ مجھے گروہ کے پاس بیچ نہ دو۔ انجم کہتی تھی کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، مگر ڈر دل میں ہمیشہ رہتا تھا۔ اب آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، آپ ہی نے دونوں بے بسوں اور بے سہاروں کو سہارا دیا ہے۔ پھر میں اور انجم حلیمہ کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تھے۔ اس کے دماغ سے بچپن کا ڈر اور فوٹو نکالنے لگے۔ میں نے اس کی تعلیم بھی شروع کروا دی تھی۔ اب میں اور انجم خوشگوار زندگی کا آغاز کر چکے تھے اور حلیمہ بھی اپنی زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ میں نے اس سے عہد کیا تھا کہ اس کا مستقبل روشن بنا کر ہی دم لوں گا۔